دیکھو دنیا کس قدر ہماری دشمن بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حالات کتنے بد سے بدتر ہے. تقریباً 10 دن کا عرصہ ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. فلسطین کا کیا حال ہے. ننھے ننھے بچوں کی شہادت, معصوم بچوں کی شہادت. اللہ اکبر. غور کریں, بے گناہ بچوں کی شہادت. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح, اگر بہنیں موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں, ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے, ایک ماں اس درد کو سمجھ سکتی ہے. اگر کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو شہید کر دیا جائے, اس ماں کا دل کیا کہے گا. ذرا غور تو کریں. آپ حضرات اس لیے زمین پہ زندہ ہو تاکہ فلسطین کی وہ مظلوموں کی ویڈیو کو ایک دوسرے کے واٹس ایپ پر صرف شیئر کرو اور کہو کہ کیا ہو گیا. آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے, آپ نے کیا کیا ان کے لیے, بتاؤ. اتنی خود غرضی, اتنی بے حسی. اللہ اکبر. اب آپ سے پوچھتا ہوں کلکتہ والوں, اگر اسی کا نام امت کا درد ہے, اسی کا نام انسانیت کا درد ہے, اسی کا نام قوم کا درد ہے, کیا صرف فوٹو اور ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک ہے؟ یہ کام تو دشمن بھی کر رہا ہے. ہم صرف ویڈیو فوٹو شیئر کرنے والے نہیں. کبھی سوچا ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہاسپٹل کے اندر اتنی لاشیں ہیں, اتنی لاشیں ہیں کہ لاشوں کی پہچان نہیں ہے. میں آپ کو کوئی جذبات میں نہیں لانا چاہتا. ایک خاتون وہاں کی, اس کی تقریر میں نے سنی, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں. فلسطین کے بچے, اپنے بچوں کو تصور میں لا کر کے سوچو, فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر نام, فلسطین کے بچے اپنے ہاتھوں پر اس لیے نام لکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب بم برسے اور ہم مر جائیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ پر لکھے ہوئے نام سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو جائے. چھوٹے بچوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کو کیا سمجھتا ہے. مسلمانوں, ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج اگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہے, تو آپ سے پوچھتا ہوں, یہی حضور کے امتی ہونے کا ثبوت ہے. اللہ نہ کرے جو وہاں کا جوان بے گورو کفن دفن کے بغیر پڑا ہوا ہے, اگر آپ کا سگا بھائی بھی ایسی پڑا ہوتا تو بھی آپ رات کے 3 بجے تک کے زنا کی فلم یوں ہی دیکھتے رہتے. بتاؤ, حضور کے امتی ہونا, بتاؤ. اپنے ضمیر سے پوچھو, اپنے دل سے پوچھو. اگر تمہاری بھی بہن جوانی میں بیوہ ہو جاتی بیت المقدس کے لیے تو پھر تم اسی طرح گانا سنتے رہتے, اسی طرح تم ناچ گانا کرتے رہتے, یہود و نصارہ کی طرح اسی لیے چہرہ ایسے ہی چہرہ بناتے رہتے, شادیوں میں ایسے ہی ڈی جے بجاتے رہتے. آپ سے پوچھتا ہوں کیا اثر ہے صرف ویڈیو شیئر کرنے کی حد تک, صرف فلمیں شیئر کرنے کی حد تک؟ مسلمان ہو, بتاؤ. آقا فرماتے ہیں مسلمان مومن تو ایک جسم کی طرح ہے, جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے, ایسے ہی دنیا میں کوئی مسلمان پریشان ہوگا. اگر تمہارے اندر ایمان کی روح موجود ہے تو ہر مسلمان تڑپے گا, ہر مسلمان بے چین ہوگا, ہر مسلمان بے قرار ہوگا. لیکن کلکتہ والوں, یہ بھی کہتا ہوں, فلسطین میں ہونے والے ظلم کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ تو ہیں, مظلوموں کے ساتھ, اور ظلم کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے ہم اپنے ملک کا ماحول خراب نہ کریں, اپنے ملک کے امن کو برباد نہ کریں. ہم امن والی قوم ہیں. راستوں میں نکل کر جذباتی نعروں کی بجائے ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کرنا ہے. اگر واقعی سچے مسلمان ہو, ہزاروں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہم فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. فرمایا الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. روڈ پہ نکلنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو, 5 وقت مسجدوں کو بھر دو, اور گڑگڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. انشاءاللہ تمہاری خلوص والی دعا سے آسمان سے اللہ کی مدد نازل ہوگی, اور انشاءاللہ مسجد اقصی کی
بھی حفاظت ہوگی، فلسطین کے مظلوموں کی بھی حفاظت ہوگی، اور ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ تم مسجد میں آنا نہیں چاہتے، اور یاد رکھنا جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے حالات نہیں بدلیں گے، جب تک مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے حالات نہیں بدلیں گے۔ بڑی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا پھر وہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر آج مسلمانوں کے گھر بارود کے ڈھیر پر ہیں، بلڈوزر کے نشانے پر ہے، یا کسی اور معاملے میں، تو یاد رکھنا تم نے اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ تمہارے گھروں کو ویران نہ کر دے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ کبھی نہیں، میں آپ کو بددعا کیسے دے سکتا ہوں، نہیں، لیکن آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو قوم خدا کا گھر ویران کرتی ہے اللہ اس قوم کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے۔ روڈ پہ آنے میں دلچسپی ہے، مسجد میں آنے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے مسجد میں آنے میں۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، ہاتھ مت اٹھانا، لیکن اس پورے مجمع کو قسم دے کر پوچھو عشاء کتنے پڑھ کر آئیں؟ جلسے میں 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ اب تو مسجد کے ٹرسٹی بھی متولی بھی نماز کے لیے نہیں آتے، اللہ ماشاءاللہ۔ صورتحال یہ ہے، اور ہم سوچیں، اور یاد رکھنا آج ایک ٹکڑا فلسطین کا ظلم اور بربریت کا شکار ہوا ہے، اگر نہیں سدھرو گے نا تو وہ ظلم کی آندھیاں ادھر بھی چلے جائیں۔ اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنی راتیں کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ جیسے کسان جب درخت کی پتیاں اور ٹہنیاں سوکھ جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے؟ اب وہ سوکھ گئی نا تو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھی ہوئی ٹہنی ٹوٹ کر کے گر جاتی ہے، وہ تو جلا دی جاتی ہے، تباہ برباد کر دی جاتی ہے، لیکن کسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس نے توڑ دیا، کاٹ دیا سوکھی ٹہنی کو، چند دن تک درخت کی گود اس ٹہنی سے خالی رہے گی، اس کی جگہ ایک نئی ٹہنی، ہری ٹہنی، طاقتور ٹہنی، درخت کو خوبصورت کرنے والی ٹہنی خود بخود پیدا ہو جائے گی، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہا، اس مثال کو اب دور کرو اور سمجھو۔ اللہ پاک کی شان ہے جب مسلمان بے غیرت ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے تو قدرت بھی اپنی تلوار کسی شکل میں مسلط کرتی ہے، اور جو مسلمان بے ضمیر ہو گئے، وہ ٹہنیاں سوکھ گئی ہے، شجر اسلام سے ان کو کٹوا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبتیں یوں نہیں آتی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ 10 منٹ کا ٹائم نہیں نماز کے لیے، 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو کاروبار بند ہو جائیں گے، سفر چھوڑ دیا جائے گا۔ بتاؤ ظلم کی انتہا کر رہے ہو مسلمانوں۔ انڈیا پاکستان کے ایک میچ کے لیے تو دکان بند کیا، سفر چھوڑا، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی؟ کبھی یہ سوچ کر سفر چھوڑا کہ اگر میں سفر میں جاؤں گا تو میری نماز چھوٹ جائے گا؟ کبھی چھوڑا نہیں، کیونکہ نماز کی اہمیت ہی کہاں ہے؟ جس قوم کو خدا کی بارگاہ کی سجدے کی اہمیت نہ ہو وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ تو میری گزارش ہے روڈ پر تماشے کرنے کی بجائے مسجدیں بھر دو، خوب گڑ گڑاؤ۔ ظلم کا انجام بہت دیر تک نہیں، ظالم کو بہت دیر تک کے مہلت نہیں ملتی، ظلم کا انجام بہت دیری سے صحیح لیکن ظالم کو پہنچ کر کے رہتا ہے۔ اگر یہودی یہ سمجھتے ہیں، اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ میں مٹا دوں گا، واللہ
دین حق اس سے مٹا ہے جو اس سے مٹ جائے گا، لیکن لوگ انجام دیکھیں گے۔ آپ کو ہمیں کرنا اتنا ہے، ہم دیندار بنے، رسول اللہ کے سچے شہدائی بن سکتے ہیں۔ آئیے ایک آخری بات عرض کر کے اب بات پوری کر دوں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف غلبہ دین کے لیے محنت کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے محنت۔ غلبہ دین کا مطلب اپنے وجود پہ اسلام۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ اسألك ان تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے حبیب کا واسطہ، میلاد مصطفیٰ کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، آل و اصحاب کا واسطہ، غوث و خواجہ کا واسطہ، ذکر رسول کا واسطہ، اے اللہ اس محفل کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گنہگار، سیاہکار، بدکار ہم ہی لوگ ہیں مولا۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا۔ رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر جو گناہ کی، دن کے اجالے میں جو گناہ کی، اللہ ہم اپنے گناہ سب سے چھپا سکتے ہیں، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے مولا۔ اے اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسان ہیں، ایک احسان ہم پر اور کر دے مولا، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے مولا، تیرے محبوب کے صدقے مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے۔ ایک احسان اور کر دے مولا، ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کر دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا، مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج تک ہم نے تجھے راضی کرنے والا کوئی کام نہیں کیا مولا، مولا ہم گناہوں میں ڈوبے رہے مولا۔ اے رب محمد مصطفیٰ
تو ہم سب سے راضی ہو جا، تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا کر دے، گناہوں سے گھن عطا کر دے اللہ، سب کو نیک بنا دے، اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے مولا، سب کو نیک بنا دے، سب کو متقی بنا دے، سب کو پرہیزگار بنا دے، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں دے دے، تیرے حبیب کا سچا عشق دے دے، سچی محبت رسول دے دے یا اللہ، جو بیمار ہے ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر بیمار کو شفا دے دے، ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچاؤ، اشرار کے شر سے بچاؤ، ظالموں کے ظلم سے بچاؤ، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے مولا، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے مولا، ہماری بری تقدیروں کو بھلی کر دے مولا، سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کر دے مولا، جن بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں ہے مولا، اچھے رشتوں کا انتظام کر دے مولا یا اللہ، سب کے گھروں میں برکتیں دے، سب کے رزق میں برکتیں دے، سب کے کاروبار میں برکتیں دے، جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کرنے مولا انہیں خوب ترقی دے، خوب کامیابی دے یا اللہ، مسلمانوں سے فرقہ واریت ختم فرما کر عقیدہ حقہ سواد اعظم پر پوری امت کو متحد کر دے مولا، عقیدہ حقہ سواد اعظم پر پوری امت کو متحد کر دے میرے اللہ، تو جانتا ہے اس وقت مسلمانوں کے حالات کیا ہیں مولا، مسلمان کمزور ہے، مسلمانوں کا اللہ کمزور نہیں ہے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے مولا، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی بستیاں تباہ ہو گئی، ننھے ننھے بچوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی، جوان بیٹیاں بیوہ ہو گئی مولا، مولا وہ گھر کے بے گھر ہو گئے مولا، وہ بے چھت ہو گئے مولا، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کربلا والوں کا واسطہ، کربلا کے مظلوموں کا واسطہ، فاتح بدر و حنین کا واسطہ، فاتح خیبر کا واسطہ، فاتح بیت المقدس کا واسطہ، اللہ مسلمانوں پر مدد نازل فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر مدد نازل فرما، اے اللہ سب آسمان کی طرف تکرے مولا، سب تیری رحمت کی طرف تکرے مولا یا اللہ، جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے، لیکن مولا تیرے بندے ہیں مولا، مولا ان کا درد نہیں دیکھا جاتا، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی مولا، ان کی کھانے پینے کے حالات نہیں دیکھے جاتے مولا، ظالم نے پانی تک بند کر دیا ہے مولا، اے اللہ رحم فرما مولا، مولا رحم فرما مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے مدد نازل فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، ظالم اسرائیل کو ہلاک فرما دے، کیفر کردار تک پہنچا دے، اور اس ظالم کے ساتھ جتنے ظالم جڑے ہوئے مولا، وقت کے فرعونوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، ان کے غرور کو مٹی میں ملا دے یا اللہ، کرم فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہم اہلک یہود بالیہود، اللہم اہلک یہود بالیہود، اللہم اہلک یہود بالیہود، اللہم اہلک النصارى بالنصارى، اللہم اہلک ہنود بالہنود، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے مولا، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے تو ایمان و سنیت پر، مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر فرما، کمیٹی کے تمام لوگوں کو، یہ تمام علماء مشائق اور تمام حاضرین کو دارین کی سعادتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول